بوالدیہ حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی، اور اے بندے اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو تو ان کی بات نہ مان، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں تمہیں تمہارے اعمال بتا دوں گا۔ اللہ رب العزت کی پاک ذات کا بے پناہ فضل و کرم، احسان اور شکر ہے جس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم گناہ گاروں کو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا۔ بے پناہ بے حد و حساب لا تعداد لا محدود سلام اور درود ہوں حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر، جن کا وسیلہ اور صدقہ ہمیں نور ایمان نور معرفت نصیب ہوا۔ ذات پاک ہمارا نور ایمان صدا قائم دائم فرمائے۔ بعد از حمد و صلات بے پناہ شکر گزاری ہے اپنے خالق و مالک کی، جس نے ہمیں پھر نئی زندگی عطا فرمائی، صحت تندرستی عطا فرمائی۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، نئی صبح دیکھنا نصیب فرمائی۔ اس نورانی سہانی اور پیاری پیاری صبح کا آغاز اپنے پاک گھر مسجد کی حاضری، سجدہ شکر، نماز فجر، درس قرآن، ذکر خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے، بے حساب بخشش فرمائے، سدا کے لیے اپنی رضا ہمیں نصیب فرمائے۔ ہر صبح اور آخری صبح کا آغاز اس سے بھی بڑھ کر نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم نمازی اسلام بھائیوں، توفیق خداوندی سے ہم 20واں سپارہ سورۃ العنکبوت ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میرے محترم نمازی اسلام بھائیوں، آج جو ہم نے آیت کریمہ تلاوت کی اور سنی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ اس آیت کا شان نزول: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن مالک زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حمنہ بنت ابی سفیان بن امیہ بن عبد شمس تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین صحابہ کرام میں سے تھے، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ نے کہا تو نے یہ کیا نیا کام کیا؟ خدا کی قسم اگر تو اس سے باز نہ آیا تو نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، یہاں تک کہ مر جاؤں گی، اور یوں ہمیشہ کے لیے تیری بدنامی ہوئی اور تجھے ماں کا قاتل کہا جائے گا۔ پھر اس بڑھیا نے فاقہ کیا اور ایک دن رات نہ کھایا نہ پیا اور نہ سائے میں بیٹھی، اس سے کمزور ہو گئی۔ پھر ایک رات اور ایک دن مزید اس نے اسی طرح ہی کیا۔ تب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے اور آپ نے اس سے فرمایا کہ اے ماں، اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے سب ہی نکل جائیں تو بھی میں محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو چاہے کھا چاہے مت کھا۔ جب وہ حضرت سعد کی طرف سے مایوس ہو گئی کہ یہ اپنا دین چھوڑنے والا نہیں، تو کھانے پینے لگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، اور اگر وہ کفر و شرک کا حکم دیں تو نہ مانا جائے۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو ماں باپ کی مادری پدری حق ضرور ادا کرنا چاہیے، اگرچہ وہ کافر ہو۔ اسی مناسبت سے یہاں کافر والدین کے حقوق سے متعلق 2 شرعی احکام ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، کافر والدین کا نفقہ بھی مسلمان اولاد پر لازم ہے، یعنی وہ اگر بوڑھے ہو گئے، اولاد جوان ہے، تو ان کی خدمت، دوا دارو، کھانا پینا، ان کے کپڑے، یہ اولاد کے ذمہ ہیں، اگرچہ وہ کافر ہی ہوں۔ نمبر 2، دادی کہہ رہی ہے نا آج جلدی چھٹی دے دے، ہم نے اسکول جانا ہے۔ ٹھیک، اگر کافر ماں باپ بت خانے وغیرہ سے گھر تک چھوڑنے کا کہیں تو انہیں گھر تک چھوڑیں، اور اگر وہ گھر سے بت خانے وغیرہ تک چھوڑنے کا کہیں تو انہیں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ گھر تک چھوڑنا گناہ نہیں اور بت خانے چھوڑنا گناہ ہے۔ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ ماں باپ بالفرض مثال کے طور پر کسی کے عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چرچ چھوڑ کے آؤ، نہیں لے جا سکتا، بھلے ماں باپ۔ اب وہ کسی طرح چلے گئے، خود کسی نے ڈراپ کر دیا، خود چلے گئے، کوئی وسیلہ بن گیا ان کا، وہ کہتے ہیں کہ چلو ہمیں وہاں سے واپس ہی لے آؤ۔ اب یہ وہاں سے واپس لانے کا پابند ہے، کیونکہ گھر لے کے آنا گناہ نہیں، گرجے لے کے جانا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرعی احکام کے مقابلے میں کسی رشتہ دار کا کوئی حق نہیں، لہذا اولاد پر لازم ہے کہ شریعت کی طرف سے اجازت کے بغیر صرف ماں باپ کے کہنے پر شرعی احکام مثلا روزہ وغیرہ رکھنا نہ چھوڑے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اطاعت والدین جائز باتوں میں فرض ہے، اگرچہ وہ خود مرتکب کبیرہ ہوں، ان کے کبیرہ کا وبال ان پر ہے، مگر اس کے سبب یہ امور جائزہ میں ان کی اطاعت سے باہر نہیں ہو سکتے۔ نیک اور جائز کام، فرض کام اگر ماں باپ کہتے ہیں، اگرچہ وہ خود نہیں کرتے، مثال کے طور پر ماں باپ بے نمازی ہیں، خود ادا نہیں کر رہے نماز، اولاد کو کہتے ہیں کہ وہ پڑھو، اولاد کو نماز پڑھنی ہو، جو بھی انہوں نے نیک اور جائز کام کہا تو اولاد پر وہ کرنا ضروری ہے، فرض ہے، جائز باتوں میں ان کی اطاعت فرض ہے۔ ہاں اگر وہ کسی ناجائز بات کا حکم کریں تو اس میں ان کی اطاعت جائز نہیں۔ اکثر والدین اپنی اولاد کو جائز باتوں سے بھی روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، داڑھی رکھنے سے روک دیتے ہیں، روزہ رکھنے، اگر بچہ بالغ ہو گیا ہے تو پھر بھی نہیں روزہ رکھنے دیتے۔ تو اب یہ کہنا کہ میری تو امی نہیں مانتے، میرے ابو نہیں مانتے، تو اب امی ابو منع بھی کرتے رہیں، اب اس پر چونکہ روزہ فرض ہو گیا تو اب اس کو ماں باپ کی نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ماں باپ اگر گناہ کرتے ہوں ان سے نرمی و ادب گزارش کرے، اگر مان لیں بہتر، ورنہ سختی نہیں کر سکتا، ان کے لیے دعا کرے۔ ان کا یہ جاہلانہ جواب دینا کہ یہ تو ضرور کروں گا یا توبہ سے انکار کرنا دوسرا کبیرہ گناہ۔ یعنی ماں باپ اگر بالفرض کوئی گناہ کرتے، بیٹا نیک ہے یا نیک نہیں بھی، تو بھی
سختی کے ساتھ ماں باپ کو نہیں، بے ادبی کے ساتھ نہیں منع کر سکتا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں، شرم نہیں آتی، بدتمیزی ان کے ساتھ پھر بھی نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ نرمی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ گزارش کرے، اگر وہ مان لیں تو بہتر ہے، اگر وہ باز آ جائیں ٹھیک ہے، ورنہ سختی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اگر والدین معاذ اللہ استغفر اللہ مرتد ہو جائیں تو مسلمان پر ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہر کافر جو ہوتا ہے نا یہ مرتد نہیں ہوتا، ہر مرتد کافر ضرور ہوتا ہے، اس کا تھوڑا سا فرق ہے۔ ہر مرتد کافر ہے، ہر کافر مرتد نہیں ہے۔ اور مرتد جو ہے نا یہ بہت برا کافر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مرتد پر بہت غضب فرمایا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو اپنے دین سے مرتد ہوا اور پھر اسی کفر پر مر گیا، اس کی ہر چیز میں برباد کر دوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اب کافر اور مرتد میں فرق کیا ہے؟ عیسائی جو ہے نا شروع سے جو عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوا بچہ یا بچی، اس کے ماں باپ عیسائی تھے، کافر تھے، وہ بچہ بھی اپنے ماں باپ کے دین پر چل پڑا، وہ بھی عیسائی ہو گیا، یہ کافر ہے، یہ مرتد نہیں ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں جتنے عیسائی ہیں یہ سب کافر ہیں، مرتد نہیں۔ کوئی مسلمان ہے حضور کا امتی، وہ معاذ اللہ، اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں رحمت فرمائے، کبھی ایسا نہ ہو کوئی مسلمان عیسائی ہو جاتا ہے یا مرزائی ہو جاتا ہے۔ کئی بد نصیب ہو بھی گئے، ہو بھی رہے ہیں، کئی جرمنی جانے کے چکر میں ہو جاتے ہیں، کئی شادی کے لالچ میں ہو جاتے ہیں، کئی بری صحبت کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو عیسائی ہوا یا مرزائی ہوا یہ مرتد ہو گیا، اب یہ کافر بھی ہے اور مرتد بھی ہے کہ اس نے دین کو چھوڑا ہے، ترک کیا ہے، مسلمان ہونے کے بعد پھر یہ کافر ہوا، پھر یہ مرتد بھی کہلائے گا اور کافر بھی کہلائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پسندیدہ اور ناپسندیدہ تمام امور میں ہر مسلمان آدمی پر امیر کی بات سننا، امیر سے مراد یہاں مالدار امیر نہیں، پیسے والا امیر نہیں، جو امیر جماعت جسے کہتے ہیں، امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دے، اور اگر وہ گناہ کا حکم دے تو نہ اس کی سنی جائے اور نہ اس کی اطاعت کی جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کے کاموں میں کسی کا حکم نہیں ماننا چاہیے، بلکہ اطاعت تو نیک کاموں میں کرنی چاہیے۔ یعنی اگر باپ ہے، ماں ہے، استاد ہے، پیر ہے یا امیر جماعت ہے، وہ نیک جائز کام کے مانتے جائیں۔ اگر وہ ہمارا سیاسی لیڈر ہے، سربراہ ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، ہمارا باپ ہے، ہمارا سیٹ ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مل فیکٹری آنر ہے، کوئی بھی ہے، وہ گناہ کا کام کرتے ہیں تو پھر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے وہ جو فرمایا کہ بچار کے مطلب
اور باقی ان کی اپنا جو ہے نا جی ساری باتیں ہاں جو ہے مانی لیے وہ تھوڑی سی یعنی ماں باپ عیسائی ہیں یا کافر ہیں، اگر وہ غلط کام کہتے ہیں تو ان کا نہیں مانا جائے گا، اور اگر وہ صحیح کام کہتے ہیں تو پھر ان کا مانا جائے گا اگرچہ وہ کافر ہیں۔ مسلمان مطلب اتنا ہونا چاہتا ہے وہ مطلب منع کرتے ہیں تو وہ مطلب اسے ہونا چاہیے۔ ہاں جی، اسے ہو جانا چاہیے، ہو جانا چاہیے کہ اگر بچہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، ماں باپ منع کرتے ہیں تو اب یہ ماں باپ کی نہ مانے، مسلمان ہو جائے۔ جزاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک